مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن لا يذل فلا يذل۔ صلوات برحمة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ بانیان مجلس اس امام بارگاہ میں انعقاد ہونے والے مجالس اعضاء میں شریک ہونے والے افراد، اس میں انتظامیہ، دیگر ہر شعبے سے متعلق افراد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک صلوات بھیج دیں۔ سلسلہ گفتگو جنت کے دروازوں پہ لکھے ہوئے دستور کے متعلق ہے۔ کل تک کی گفتگو میں ہم نے 4 دروازوں پہ لکھے ہوئے 16 کلمات آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔
بلا کسی تمہید و گفتگو کے 5ویں دروازے پہ لکھی ہوئی تحریر کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں 4تھے دروازے پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ چکا تو 5ویں دروازے پہ میں اور جبریل آئے، وعلی الباب الخامس منہا مکتوب، 5ویں دروازے پہ آئے تو یہ جملے درج تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میرے خالق نے ہر دروازے کو امیر المومنین کی ولایت و امامت، محمد مصطفیٰ کی رسالت اور اپنی توحید کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اس کے بعد بلا توقف ان 4 کلمات کی طرف آتے ہیں جو جنت کے 5ویں دروازے کے اوپر لکھے ہیں۔ 4 کلمات کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی ہر ایک کے اوپر رک کے گفتگو کریں گے۔ پہلا کلمہ، من اراد الا یضل فلا یضل، جو بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کی تذلیل اور توہین نہ کی جائے، ہر بندہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے جی؟ جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی توہین نہ کی جائے، اس کی تذلیل نہ کی جائے، اسے رسوا نہ کیا جائے، فلا یذل، وہ بھی کسی کو ذلیل نہ کرے۔ کیا پیارا قانون دیا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ کسی کو ذلیل نہ کرے، جو کوئی اسے ذلیل نہ کرے، تو یہ بھی کیا کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کیونکہ یہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی کی توہین کرے گا تو مد مقابل یا وہ اس کی توہین کر دے گا یا کوئی اور اس کی توہین کر دے گا، نتیجے میں اس کی تذلیل ہو جائے گی۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی توہین و تذلیل نہ ہو تو یہ بھی کسی کی توہین اور تذلیل نہ کرے۔ دوسرا کلمہ فرمایا، ومن اراد ان لا یشتم فلا یشتم، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس پہ سب و شتم نہ ہو، کوئی بندہ اسے گالی نہ دے، فلا یشتم، بس یہ بھی کسی کو گالی نہ دے۔ قانون ہے، اللہ نے قانون دیا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے کوئی بندہ گالی نہ دے، تو بھائی تم بھی کسی کو گالی نہ دے۔ تیسرا کلمہ، ومن اراد ان لا یظلم فلا یظلم، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس پہ اس دنیا میں کوئی بندہ بھی ظلم نہ کرے، یہ بھی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اور آخری جملہ، ومن اراد ان یستمسک بالعروۃ الوثقی، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مضبوط رسی کو ہمیشہ کے لیے تھامے رکھے اور گمراہی اس کے قریب نہ آ سکے، فَلْيَسْتَمْسِكْ بِقَوْلِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں اللہ کی توحید کو بھی تھامے، محمد کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرے، اور دل میں علی حیدر کرار کی ولایت سجا لے۔
کلمات ہیں جو جنت کے 5ویں دروازے پہ تحریر ہیں۔ اب آئیے ایک ایک کلمے پہ رک کے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وقت کے دامن میں بھی گنجائش کم ہے اور صحت بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ پہلا جملہ جو جنت کے 5ویں دروازے پہ لکھا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی توہین و تذلیل نہ کرے، کوئی اس کو رسوا نہ کرے، ہر بندہ اس کا احترام کرے، تو کیا کرے؟ فلا یذل، یہ بھی کسی کی توہین نہ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلی بیت محمد کی ذات پر۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من استدل مؤمنا او مؤمنتا، جو بندہ اپنی کسی بات سے یا اپنے کسی قول اور فعل سے کسی مومن یا مومنہ کی تذلیل کرتا ہے، او حقرہ لفقرہ او قلت ذات یدہ، یا اس کی غریبی اور تنگ دستی کی وجہ سے اس کی توہین کرے، شہر اللہ لہ، شہر اللہ تعالی یوم القیامہ ثم یفضحہ، اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن رسوا بھی کرے گا اور ذلیل و خوار بھی کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی خواری اور رسوائی زیادہ مشکل امر ہے یا آخرت کی ذلت اور رسوائی زیادہ مشکل امر ہے؟ کیوں؟ جی، آخرت کی ذلت اور رسوائی کیوں زیادہ مشکل ہے؟ اس لیے کہ میدان معاشر میں ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا، جب کسی کی فلم چلے گی، اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کے اعمال کی ریکارڈنگ چلائے گا کہ اس نے فلاں موقع پہ ایک مومن کی ایک کلمے کے ساتھ توہین کی تھی، تذلیل کی تھی، اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، چاہے اس نے اس کے حق میں زیادتی ہی کیوں نہ کی ہو، اس کی زیادتی یہ جواز پیدا نہیں کرتی میرے لیے کہ میں بھی اس کے حق میں زیادتی کروں اور اسے ذلیل و رسوا کروں۔ اس کی زیادتی کا اسے صلہ اور جو جزا ہے، جو سزا ہے وہ ملے گی، لیکن ہر زیادتی کرنے والے کا جواب دینا یہ اہل بیت کے شیعوں کا ترہ امتیاز نہیں ہے جی۔ وگرنہ آپ دیکھیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کریم اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل میں پڑھ رہا تھا امام علیہ السلام کی سیرت میں کہ امام علیہ السلام شام کی سرحد میں اپنے اصحاب کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ٹہل رہے تھے کہ شام کی سرحدوں سے ایک شامی انٹر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون شہزادہ ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ٹہل رہا ہے؟ تو اصحاب میں سے کسی نے کہا تو نہیں جانتا، یہ کریم اہل بیت حسن ابن علی ہیں۔ جب حسن ابن علی کا نام آیا تو شام میں تو بچے جوان ہوئے تھے علی کی دشمنی اور علی کے ساتھ بغض کرنے کے نتیجے میں۔ اس نے جتنا اپنے دل کی دشمنی اور کینہ علی کے لیے تھا اس نے وہیں سارا نکالا۔ حسن مجتبی پہ سب و شتم کی بھی کیا، گالی گلوچ بھی کی،
برا بھلا بھی کہا۔ جو ہی یہ گالی گلوچ اس نے شروع کی، امیر المومنین علیہ السلام کے چند اصحاب تلواریں لے کے اس کی طرف بڑھے، کہا مولا حکم دے تو ابھی اس کا سر قلم کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، میں خود اتر کے اس سے کلام کروں گا۔ جی گالی کا جواب گالی سے، توہین کا جواب توہین سے، ذلت کا جواب ذلت سے نہیں دیا۔ اترے کریم اہل بیت، اترے، کہا مجھے لگتا ہے اس شہر میں تو اجنبی ہے، تو نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے میں حسن تمہیں سواری دیتا ہوں، اگر تمہیں گھر کی ضرورت ہے میں حسن تمہیں گھر دیتا ہوں، اگر تیرے پاس کوئی پیسہ مال و دولت نہیں ہے میں حسن وہ دینے کے لیے تیار ہوں، تجھے جو ضرورت ہے وہ میں حسن دینے کے لیے تیار ہوں، چل میرے گھر۔ جتنی دیر تک تو عراق میں تیرا قیام ہے تو حسن ابن علی کریم اہل بیت کا مہمان ہے۔ اس نے بڑا کیا کہ میں نہیں آتا آپ کے گھر میں، امام علیہ السلام اسے اپنے گھر لے کے آئے۔ 3 دن تک امام حسن مجتبیٰ نے اس کی میزبانی کی، خود اس کے لیے کھانا لے کے آتے، خود اس کے لیے دسترخوان بچھاتے، اس نے ہاتھ دھونا ہوتا خود برتن اٹھا کے اسے ہاتھ دھلواتے۔ 3 دن جب ختم ہوئے نا، امام حسن مجتبیٰ بھی بیٹھ گئے، چند اصحاب کو بھی بٹھایا اور کہا اے شامی اب تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو جا رہا ہے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تو نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، کیا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ کہا ہاں، انا احفظ القرآن کلہ، میں کل قرآن کا حافظ ہوں، مجھے تو سارا قرآن آتا ہے۔ کریم اہل بیت نے کہا یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا ہاں پڑھی ہے، کئی مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ کہا پتہ ہے کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ جی ستم ظریفی دیکھیے گا، کہتا ہے ہاں پتہ ہے اہل بیت سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ کہا بتاؤ کون ہے؟ کہا حاکم شام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر المومنین کے فضائل کو اس قدر چھپایا گیا، اہل بیت کے فضائل کو شام میں اس طرح چھپایا گیا۔ کہا حاکم شام مراد ہے اہل بیت سے۔ کریم اہل بیت مسکرائے اور کہا میں تمہیں بتاؤں کہ اہل بیت سے مراد اس آیت میں کون ہے؟ کہا اہل بیت سے مراد میرا نانا رسول خدا ہے اس آیت میں، اور میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں، میری ماں بطول ہے، میں ہوں اور حسن ہے۔ پھر اپنے خاندان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ حمزہ ہم میں سے ہے، جعفر طیار جو جنت میں 2 پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہے۔ اپنے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ کیا تو نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ؟ کیا تو جانتا ہے کہ جس نے بستر رسول پہ رسول کی جان کو بچا کے اللہ کی مرضی خرید لی تھی وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا بابا علی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ جس کے دروازے سے دی ہوئی روٹیوں اور رزق کے نتیجے میں اللہ نے حل عطا کی آیت نازل کی وہ میرا بابا اور میں ہم ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ الیوم اکملت لکم کا جو جملہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ خم غدیر کے اس اعلان ولایت پہ تکمیل دین اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان تھا، جب میرے بابا کو ہاتھوں پہ پکڑ کے رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی۔
جب سارے فضائل اپنے بابا کے اہل بیت کے بتا چکے نا، یہ شامی حیران تھا، پریشان تھا، اور اس نے تاریخی جملہ کی کہا وہ خدا کی قسم مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں۔ یہ کہنے لگا جب میں شام کی سرحدوں سے نکل کے عراق کی طرف آیا تھا، میرے دل میں سب سے زیادہ بغض علی اور حسن ابن علی کا تھا۔ آج جب میں عراق سے جا رہا ہوں، اللہ کی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی اور آل علی کی ہے۔ اور اگر تلوار چلانے کا حکم دے دیتے، امام حسن کہتے ہیں کہ اس نے میری توہین کی ہے، تذلیل کی ہے، اس کو سبق سکھاؤ، پھینٹی لگا دو اس کی، تو میں کہوں گا شاید برا تو مٹ جاتا لیکن برائی رہ جاتی۔ توجہ کیجیے گا، اس جملے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ مجلس رہ بھی جائے یہ جملہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اہل بیت میں اپنی پوری زندگی میں برے کو مٹانے کی کوشش نہیں کی ہے، برائی کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہی ہدایت ہے۔ اگر کوئی انسان برے کو مٹانے کی کوشش کرتا چلا جائے اور وہ طاقتور بھی ہو، اگر برا ہی مٹ گیا تو پھر ہدایت کس کی ہوگی؟ ہدایت اس کی کرنی ہے کہ جو برا ہے، برا باقی رہ جائے اور برائی مٹ جائے، یہ وہ منشور ہے جو انبیاء لے کے آئے، جس کو پائے تکمیل تک اہل بیت نے پہنچایا ہے۔ کبھی بھی برے کو مٹانے کی کوشش مت کرے، برائی کو، اس کے اندر جو بری خصلت ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے۔ قمبر امام امیر المومنین کا صحابی ہے، اور قمبر سایہ بن کے ساری زندگی رہا ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ میں نے بعض نجف اشرف کے معتبر خطباء سے سنا کہ سلمان امیر المومنین کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں گیا، دیکھا کہ قدموں کے نشان، دو بندوں کے قدموں کے نشان ہیں۔ جب پہنچا تو علی بھی تھے اور قمبر بھی تھے۔ سلمان نے پوچھا قمبر تو کدھر سے چل کے آیا ہے؟ صحرا میں تو دو قدموں کے نشان تھے اور وہ میرے مولا علی کے ہیں۔ کہا سلمان جہاں پہ علی کا قدم آتا تھا قمبر کا قدم وہیں پہ آتا تھا۔ قمبر علی کی مخالفت کرنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اتنا مطیع و فرما بردار تھا۔ یہ کیسے مطیع و فرما بردار بنا ہے قمبر؟ جی قمبر کیا زیادہ جلد سے جلوس کرتا تھا؟ پریشان نہیں ہونا ہے جی۔ زیادہ ماتم کرتا تھا قمبر؟ ماتم عبادت ہے، بہت بڑی ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ثواب لکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اور جو آپ کے سینے پہ لگتے ہیں، یہ آپ کے سینے پہ نہیں لگتے، وقت کے ہر یزید کے منہ پہ تمانچہ بن کے لگتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قمبر کیسے قمبر بنا ہے جی؟ قمبر کہ اسلام لانے کا واقعہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے یا نہیں سنا جی۔ قمبر ایک خاتون سے عشق کرتا تھا، اس سے شادی کا خواہش کرتا تھا، اور جب اس کے باپ سے خواستگاری کے لیے گیا تو اس نے کہا میں رشتہ دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ حق مہر میں علی کا سر لاؤ گے تو بیٹی کا رشتہ دو گے جی۔ لوگ بھی عجیب عجیب مرحلوں پہ تھے علی کے ساتھ بغض اور دشمنی میں۔ حق مہر میں علی کا سر لاؤ گے تو کیا دوں گا؟ اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تلوار لی، کوفہ سے باہر کسی جگہ پہ رہتا تھا، تلوار لی، کوفہ کی سرحد کے قریب آیا۔ امیر المومنین حسب عادت کوفہ کی سرحدوں کی گشت کر رہے تھے، اس نے امیر المومنین کو نہیں دیکھا ہوا تھا کہ یہ علی ہے۔ جب سرحد عبور کرنے لگا، امیر المومنین نے پوچھا کون ہے؟ بتایا اس نے میں فلاں ہوں۔ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ خیر سے کوفہ جا رہا ہوں؟ کہا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین حاکم تھے، اب سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے امیر المومنین نے چیک کرنا تھا یہ کدھر جا رہا ہے۔ امیر المومنین نے جب اس سے اسرار کے ساتھ پوچھا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں علی کے پاس جا رہا ہوں۔ جی سو تو نہیں رہے نا، بیدار ہو کے مجلس سنی ہے۔ جی 7ویں محرم ہے، تھکا ہوا میں ہوں، آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، جلوس تو آج شروع ہوں گے۔ جی کدھر جانا ہے؟ علی سے تیرا کیا کام ہے؟ کہا علی سے میرا ایک سیکرٹ کام ہے، بتا نہیں سکتا۔ امیر المومنین نے کہا اس وقت علی کدھر ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، فقط میں جانتا ہوں علی کدھر ہے۔ اگر تم نے علی کے پاس جانا ہے تو پہلے مجھے بتانا ہوگا۔ اب یہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد نے یہ شرط لگائی ہے کہ حق مہر میں علی کا سر لاؤ گے تو میں بیٹی اپنی تمہیں دے دوں گا۔ میں علی کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جی یہ واقعہ فقط لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں سنا رہا، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ائمہ نے برے کو بچایا ہے، برائی کو، یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ امیر المومنین مسکرائے، کہا اچھی سوچ لے کے جا رہے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی کی قد و قامت میری طرح ہے۔ بیدار مجمع کے ساتھ ہیں، علی کی قد و قامت میری طرح ہے، جسم و جسمانیت بھی مجھ سے ملتی جلتی ہے۔ اگر تم پہلے مجھ سے مقابلہ کر لے تو پھر شاید علی پہ بھی تم غالب آ سکتا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے تلوار نکالی۔ امیر المومنین نے اس غریب کے مقابلے میں کیا تلوار نکالی تھی؟ اس نے تلوار کا وار کیا، امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکا، یعنی اس کے بازو کو روکا، اور دوسرا ہاتھ اس کے کمر بند پہ ڈال کے اس کو پکڑ کے امیر المومنین نے زمین پہ گرایا اور خود اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ جو ہی بیٹھے نا، اب امیر المومنین نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، امیر المومنین نے نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ اب توجہ کیجئے گا، سمجھانا میرا کام ہے اور بولنا تیرا کام ہے۔ یہ نیچے ہے کمبر، علی ابن ابی طالب اوپر ہیں اور نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ جب علی آئے نا، اس کے سینے کے اوپر اس کی تلوار بھی گر چکی ہے، یہ نیچے گرا ہے، علی اس کے سینے کے اوپر ہیں۔ یہ نیچے دیکھ کے امیر المومنین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو ہی علی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے تو ہی علی۔ امیر المومنین نے اپنا مبارک نقاب اٹھایا، کہا میں ہی علی ہوں۔ یہ کہا اب ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، میں تیری مدد کرتا ہوں تو میری مدد کر۔ کیا پیارا ایگریمنٹ کیا ہے، قربان علی تیری عظمت ہے۔ کہا تو ایک میری بات مان لے، میں تیری مانتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تو لا الہ الا اللہ محمد، یہ غیر مسلم تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، تم اسلام قبول کر لے، میں اپنی تلوار تمہیں دیتا ہوں، ذوالفقار دیتا ہوں، میرا سر کاٹ کے لے جا۔ اللہ اکبر، علی تیری عظمت پہ قربان۔ اب اس نے سر جھکایا سجدے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جملے دہراتا رہا تھا۔ امیر المومنین اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ امیر المومنین نے اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہا،
پالنے والے جسموں کو موڑنا میرا کام تھا، دلوں کو پھیرنا تیرا کام ہے۔ میں نے جسم گرا دیا ہے تیرے سامنے، سر سجدے میں جھکا دیا ہے، اب اس کو اپنا بندہ بنانا تیرا کام ہے۔ بخدا قمبر نے سر اٹھایا، اپنے ارادے سے پھرا، کہا اب واپس پلٹ کے بھی نہیں جاؤں گا، زندگی بھر میں سایہ بن کے تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اگر امیر المومنین تلوار کا ایک وار کرتے تو برا مٹ جاتا یا نہ مٹ جاتا؟ قمبر کا کوئی تاریخ میں کوئی ذکر ہوتا؟ آج ہم قمبر کے فضائل اور اس کے اسلام لانے کا واقعہ نہ آپ کے سامنے بیان کرتے، نہ آپ خوش ہوتے، نہ علی مولا کی فضیلتوں کا اظہار کرتے۔ پس اہل بیت ساروں نے اسی منشور کے مطابق زندگی گزاری ہے کہ اگر خود مٹنا پڑے تو مٹ جاؤ، برے کو بچا کے برائی کو مٹا دو۔ یہ منشور ہے اہل بیت علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ بیت۔ لہذا جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ذلیل نہ ہو، وہ کسی اور کو بھی ذلیل نہ کرے۔ اسحاق ابن عمار کہتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ، مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا اسحاق کیف تصنع بزکاة مالک اذا حضرت، جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، ان کو، جو نہیں دیتے ان سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں اور خمس دیتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے، کیف تصنع بزکاة مالک اذا حضرت، جب تیرے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ قال یأتونی علی المنزل فأعطیہم، کہا مستحقین کو کہتا ہوں میرے گھر آؤ اور زکوٰۃ لے جاؤ، گندم لے جاؤ، جو چیزوں کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ لے کے چلے جاؤ۔ فقال لی ما اراک یا اسحاق انک قد اذللت المؤمنین، اے اسحاق تو نے مومنین کو اپنے گھر بلا کے انہیں جو زکوٰۃ دی ہے تو نے مومنین کی توہین کی، تیرا فریضہ ہے ان کے گھر پہنچا، اس کا احسان ہے جو تیرا واجب قبول کر لیتا ہے۔ کسی مدرسے میں کسی مستحق کو یا کسی ادارے میں خمس اور زکوٰۃ دیتے ہو تو تم احسان مند نہیں ہو، وہ احسان مند ہے جس نے تم سے تیرا واجب قبول کیا ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے سرخرو کیا ہے۔ 4 پیسے دے کے آپ کیا کہیں گے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے اور میرا بہت بڑا کوئی بوجھ بن گیا ہے مدرسے کے اوپر؟ نہیں، ان کا احسان ہے جنہوں نے تیرا واجب قبول کیا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب الانصاری، ختم کر دی مجلس میں نے، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے، پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ وہ شخص تھا جو 5 وقت کی نماز پیغمبر کی اقتداء میں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا۔ ایک دن پیغمبر کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کچھ دعا کریں کہ مجھے مال و دولت مل جائے۔ پیغمبر نے فرمایا جا، چلا جا، تیرے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا۔ چلا گیا، دوسری بار پھر آیا، تیسری بار مختصر کروں، تیسری بار جو آیا نا، پہاڑ تھا سامنے، پیغمبر کو کہنے لگا یا رسول اللہ اس پہاڑ کو اگر آپ حکم دینا یہ سونے کا بن جائے گا، آپ کا کچھ جاتا نہیں ہے اس دعا کرنے سے، میرا بہت کچھ بن جائے گا، میری زندگی بدل جائے گی۔ پیغمبر اکرم نے ہاتھ اٹھائے کر اور جملہ فرمایا، اللہم ارزق ثعلب معلا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر۔ 2-4 دن گزرے تھے، ایک صحابی نے ثعلبہ کو ایک بھیڑ گفٹ دی۔ یہ مال ہے یا نہیں ہے؟ یہ مال وہ نہیں جو مال مویشی ہے، مال ہے یعنی اس مال یعنی مالیت رکھتا ہے، اس کی قیمت ہے جی۔ ایک بھیڑ دی۔ اب ثعلبہ صبح و شام اسی بھیڑ کی
خاطر تواضع میں مشغول ہو گیا. اس بھیڑ سے 6 مہینے کے بعد اس بھیڑ نے بچے دیے، پھر 2 ہو گئے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12. ثعلبہ کا ریوڑ بڑھنے لگا کیونکہ دعا کس کی تھی؟ پیغمبر کی تھی. اب ثعلبہ جو پکا نمازی تھا نا پیغمبر کی اقتداء میں، اور پیچھے پیچھے کچھ نمازی آتے ہیں جو پیش نماز کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور پیش نماز سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان نمازیوں میں سے تھا جی. اب ثعلبہ نے ظہرین کی نماز پڑھنا چھوڑ دی. صبح کی نماز پڑھتا تھا اور مغربین کی. سارا دن اپنے کام کاج میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا. ایک دن پیغمبر نے پوچھا، وہ ثعلبہ ہمارا پکا مقتدی تھا، وہ ظہرین کی نماز میں اب نظر نہیں آتا، وہ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب اس کا ریوڑ بڑھتا جا رہا ہے، وہ دن میں ان کو باہر مدینہ کے لے جاتا ہے چگانے کے لیے، چرانے کے لیے، اور شام کو آتا ہے مغربین کی نماز میں آتا ہے، دن کو اس کے پاس اب ٹائم نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ثعلبہ تیری بربادی ہو. وقت گزرا، مغربین کی نماز بھی ختم. اب صبح کی نماز پڑھ کے ریوڑ لے کے باہر نکل جاتا. وقت گزرا، کچھ ایسے نمازی ہوتے ہیں جو جمعہ ٹو جمعہ آتے ہیں. جی پریشان تو نہیں ہے نا؟ جمعہ ٹو جمعہ آتے ہیں. فقط جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا پیغمبر کی اقتداء میں. پھر وقت گزرا، کچھ ایسے ہیں جو فقط نماز عید پڑھنے آتے ہیں. جی ثعلبہ بھی فقط سال کے بعد ایک دفعہ پیغمبر نے پوچھا، وہ ہمارا مقتدی تھا پکا، ثعلبہ کدھر گیا ہے؟ پہلے نمازیں پنجتن میرے پیچھے پڑھتا تھا، اب کدھر گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ زمین میں جو کیڑے مکوڑوں کی جتنی تعداد ہے نا، اس سے زیادہ اب اس کی بھیڑ بکریاں ہو گئی ہیں. اب وہ مدینہ شہر چھوڑ کے مدینہ سے باہر دیہاتوں اور کھیتوں وغیرہ میں چلا گیا ہے، پہاڑوں میں چلا گیا ہے، وہاں پہ رکتا ہے. اسی دوران زکوٰۃ کی واجب ہونے کی آیت نازل ہوئی جی کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 اصحاب کو ثعلبہ کے پاس بھیجا کہ تیری جو اتنی بھیڑیں ہیں، بھیڑوں کے اوپر ہمارے ہاں زکوٰۃ ہوتی ہے، ہمارے ہاں نوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. یہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ بات میں کبھی بتاؤں گا. نوٹوں پہ زکوٰۃ ہمارے مذہب اہل بیت میں نہیں ہے، یعنی پیسے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. خمس اس کا دینا ہے آپ نے، زکوٰۃ اس کی نہیں دینی. ثعلبہ تیرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، تیری اتنی زیادہ بھیڑیں ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں پیغمبر نے فرمایا تھا ہم نے تمہاری نوکری لگوائی تھی، اب کمیشن نکالو. جی کمیشن ہمارا زکوٰۃ ہمارا کمیشن ہے، دے ہمیں زکوٰۃ نکالو، تیرے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے. 2 اصحاب گئے، جا کے ثعلبہ کو کہا ثعلبہ پیغمبر نے کہا ہے قرآن کی آیت اتری ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو اور پیغمبر کے لیے زکوٰۃ بھیج دو. ثعلبہ نے کہا میں سوچوں گا زکوٰۃ دینے کے متعلق، سوچوں گا. اصحاب واپس آ گئے پیغمبر کا پیغام دیتے ہوئے. جب پیغمبر نے دونوں کو خالی آتے ہوئے دیکھا کہ زکوٰۃ نہیں لے کے آ رہے، پیغمبر نے پوچھا ہاں کیا کہتا تھا ثعلبہ؟ کہتا تھا کہ میں سوچوں گا زکوٰۃ دینے کے متعلق. اسی موقع پہ اب وہ قرآن مجید کی آیات یاد نہیں ہے، سورہ توبہ کی غالباً 2 آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثعلبہ کی مذمت میں یہ 2 آیات نازل کی ہیں. کہا ثعلبہ اے میرے حبیب، اب اگر ثعلبہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے تمہیں اپنے واجبات زکوٰۃ کی شکل میں دے بھی تو اس سے مت لینا. اللہ اکبر. یہ حکم اس کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا قریبی رشتہ دار، وہ دوڑتا ہوا ثعلبہ کے پاس گیا. ثعلبہ تیری بربادی ہو، تیری مذمت میں اللہ کی کتاب قرآن اس کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو نے یہ کیا گناہ کر دیا ہے؟ ثعلبہ دوڑتا ہوا سر میں مٹی ڈالتے ہوئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ جتنی
زکات کہتے ہیں، میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا اب تمہیں اب مجھے نہ تیری زکات کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیری مال کی ضرورت ہے۔ سال بعد جملہ سننے والا ہے، سال بعد جب تم میرے پاس پہلی مرتبہ آیا تھا تو تب میں نے تمہیں واپس اس لیے پلٹا دیا تھا کہ مال کی کثرت انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اس لیے میں نے تیرے لیے دعا ہی نہیں کی تھی، لیکن تو نے مجبور کیا تھا، اس وجہ سے یہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، مال اور اموال کی کثرت تمہیں اے میرے حبیب فریفتہ نہ کر دے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ كَثْرَةُ أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، اموال اور مال کی کثرت تمہیں فریفتہ نہ کر دے کہ فلاں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں قناعت کے باب میں کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر انسان صابر بن جائے، اس پہ اللہ کا شاکر بن جائے، یہی انسان کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیج دیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بس عزیزان گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ چھٹے دروازے پہ لکھی ہوئی تحریر کو آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، سید الشہداء کا محرم گزر رہا ہے۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ بطول اور آل بطول کو پرسہ دے سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے جو کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ کا یتیم حضرت قاسم۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور جب میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کی آزمائش کرنا شروع کی نا، چراغ گل کیے اور کہا اے میرے اصحاب، میں نے چراغ گل کر دیے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، جتنا دور ہو سکتا ہے چلے جاؤ، میری اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ جب کل میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کروں نا، کل جب میں حل من مغیث یغیثنا کا استغاثہ بلند کروں نا، کل جب میں یہ جملہ کہوں نا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے بچائے، یہ صدا تمہارے کانوں پہ نہیں پڑنی چاہیے، دور چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ جملے کہنے تھے، کہیں سے زہیر اٹھے، اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، کہا مولا آپ کو چھوڑ کے اگر چلے جائیں، آپ کی اماں زہرا کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اجرکم اللہ، ایک بار قتل کیا جائے، 100 بار قتل کیا جائے، پھر ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، اس راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ایسا 100 بار کیا جائے، تب بھی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں سے مسلم ابن عوف جا اٹھے، اپنی وفاداری بتائی، کہیں سے عباس کھڑے ہوئے، کہیں سے علی اکبر کھڑے ہوئے، ایک ایک کر کے اصحاب اپنی وفاداریاں بتاتے رہے۔ غریب کربلا نے اس موقع پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے جیسے اصحاب مجھ حسین کو دیے ہیں، ایسے اصحاب کسی کو نہیں دیے ہیں۔ عزادارو، جب سارے جوان
اپنی وفاداری دکھا چکے نا تو خیمے کے کونے میں بیٹھے ایک 13 سالہ بچے نے انگڑائی لی، کھڑا ہوا، کہا چچا یہ تو سارے بڑے ہیں، جام شہادت نوش کر لیں گے، کیا کل شہید ہو جانے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ اے شہادت کے عاشق قاسم، اجرکم اللہ، کیا میرا بھی نام ہے؟ سید الشہداء نے ڈائریکٹ یہ جواب نہیں دیا، کہا اے قاسم، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے حسن کی نشان قاسم، کیف الموت عندک، اے قاسم موت کو تو کیسے سمجھتا ہے؟ موت تیرے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے؟ قیامت تک کے لیے ہر جوان کو ایسا کلمہ ارشاد فرمایا میرے قاسم نے، کہا احلا من الاصل، چچا سر تیری گود میں ہو اور بندہ دنیا سے جا رہا ہو، یہ موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، تیاری کر جو قاسم، حضرت قاسم کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا 10 محرم کا دن آیا۔ ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلوں، عزاداران مظلوم کربلا جب قاسم کو پتا چلا نا کہ کل میں بھی شہید ہوں گا، ایک چھوٹا سا جملہ غریب کربلا نے کہا، اے قاسم بیٹے، نہ فقط کل تو شہید ہوگا بلکہ تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی مارا جائے گا۔ اپنا سننا تھا خوش ہو گئے، اصغر کا سننا تھا تڑپ گئے۔ غیرت مند قاسم نے چچا سے پوچھا، چچا کیا قوم اشقیاء خیموں میں آ جائیں گی قاسم کو مارنے کے لیے؟ کہا نہیں ہو میرے بیٹے، میں اصغر کو لے کے خود میدان میں جاؤں گا، میں کہوں گا قاسم تیری غیرت پہ میرے کروڑوں سلام، تو یہ سن کے برداشت نہیں کر سکتا کوئی زینب عالیہ کے خیمے میں آئے، کاش تو شام غریبہ میں ہوتا اور یہ منظر دیکھتا، ایک بی بی دوسرے بی بی کے پیچھے چھپ رہی تھی اور شمر چادریں لوٹ رہا تھا۔ اے قاسم اس وقت تیرا کیا حال ہے؟ عزادارو 10 محرم کا دن آیا، دفتر قربانی کھل گئی، ایک ایک کر کے اصحاب نے اپنی قربانیاں دی۔ حضرت قاسم اپنے چچا کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے، چچا کیا مجھے موت کے لیے اجازت مل سکتی ہے؟ کیا مجھے اذن جہاد مل سکتا ہے؟ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کو اذن جہاد دینے میں میرے آقا نے بڑی دیر لگائی۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم چچا کی منتیں کر رہے تھے، تارتن یقبل یدیہ و اخری رجلیہ، قاسم کبھی چچا کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتے، کبھی چچا کے قدموں پہ گر کے چچا کے قدموں کو بوسہ دیتے، منتیں کرتے ایک بار جانے کی اجازت دے دے۔ اجرکم اللہ، عزادارو اجازت نہیں ملی۔ حضرت قاسم دور جا کے خیمے کے کونے میں بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ سارے شہید ہو جائیں گے، چچا نے کل تو کہا تھا، آج پتہ نہیں اجازت کیوں نہیں دے رہے، بڑی مشکل میں تھے قاسم۔ خیال آیا بابا کا وقت آخر تھا، بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹے جب مشکل پیش آئے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ عزادار قاسم نے کہا اس سے مشکل وقت تو کوئی ہے نہیں۔ قاسم نے تعویذ لیا، پرانی اپنے بابا کی 10 سالہ تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگائے، گریہ کیا، چچا کے پاس لے کے گئے۔ تحریر میں یہ جملے درج تھے، اے میرے بھیا حسین 10 محرم کا دن ہوگا، میں تو موجود نہیں ہوں گا اور میرے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا اور میرے یتیم کی قربانی کو
اجرکم اللہ عزادارو بھائی کی 10 سالہ پرانی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، دیر تک گریا کرتے رہے، اپنی باہیں قاسم کے گلے میں ڈالی، قاسم نے اپنی باہیں چچا کی گردن میں ڈالی، دونوں اتنی دیر تک روئے، دونوں زمین پہ غش کھا کے گر گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا نا، حضرت قاسم کو تیار کیا ہے میرے آقا نے۔ عزادارو تیاری دیکھیے گا، جب بھی آپ امامہ باندھتے ہیں نا، امامہ سر پہ یوں باندھا جاتا ہے، یہ امامے کا کپڑا تھا۔ غریب کربلا نے امامے کے کپڑے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ سر پہ باندھا، ایک حصے سے تات الحنک بنائی، وہ جیسے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے، قاسم کو زندگی میں کفن پہنا کے میدان کی طرف روانہ کیا۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، جب قاسم نکلے نہ خیموں سے، یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے، اللہ جانے یہ بیان آپ کیسے سنیں گے، جو دشمن کی نگاہ میں ایسا تھا، اللہ جانے وہ ماں میں فرعہ کی نگاہ میں کیسے ہوگا۔ ماں اس جملے کو سن سکیں گی، قاسم اتنا چھوٹا تھا نا، 28 رجب کو جب حسین نکلے تھے نا، حسین نے الگ گھوڑے پہ نہیں بٹھایا تھا، قاسم کو مستورات کے محمل میں بٹھایا تھا۔ اب جب الوداع کیے تھے نا، خود قاسم گھوڑے کی زین پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، اپنی گود میں اٹھا کے قاسم کو گھوڑے کی زین پہ سوار کیا تھا۔ جب نکلے نا، یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے دیکھا، میں نے ایک چاند کے ٹکڑے کو خیام حسینی سے طلوع کرتے ہوئے دیکھا، وہ فوج اشقیاء میں آ کے غروب ہو گیا۔ ہائے جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا تھا، وہ ماں ام فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ آؤ سارے مل کے ام فروا کو پرسہ پیش کیجئے۔ ہائے ام فروا تیری عجیب قسمت۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا روانہ کیا اپنے بھتیجے کو۔ بڑی پیاری جنگ کی ہے علی کے شیر نے۔ عزادارو کربلا کا وہ واحد شہید ہے حضرت قاسم، جس کی شہادت کی خبر آنے میں حسین بڑے انتظار میں تھے، اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے، زلجنا کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے۔ امام حسین اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک اختل نامی پہلوان حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا۔ امام حسین نے جب دیکھا نا، دست دعا بلند کیے، پالنے والے یہ زمانے کا پہلوان ہے، میرا قاسم کم سن ہے، میرے قاسم کی مدد کرنا۔ عزادارو اس نے وار کیا، قاسم نے وار روکا، پھر قاسم نے پلٹ کے وار کیا، اسے پھر نار کیا، لیکن قاسم پھر بھی بچہ تھا۔ ایک کمینے نے چھپ کے حضرت قاسم کے سر پہ گرز کا وار کیا۔ قاسم زمین پہ آئے، زمین پہ آنا تھا۔ عزادارو حسین بجلی کی تیزی کی طرح دوڑے۔ اب منظر میں بناؤں گا، رونا تیری اپنی قسمت ہے۔ حسین بجلی کی تیزی کی طرح سے دوڑے، قاسم کے قاتل کے بازو پہ حسین نے وار کیا، اسے قتل کرنا چاہا۔ اس نے قاسم کے قاتل نے فوج اشقیاء کو بلایا، میری مدد کو آؤ۔ اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا، یہ دوڑ رہا تھا، حسین اسے مارنا چاہ رہے تھے۔ عزادارو فوج اشقیاء میں سے 200 گھوڑا سوار انٹر ہوا۔ قاسم زمین پہ تھے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، آواز دے کے کہہ رہے تھے، چچا او میں کچلا جا رہا ہوں، چچا جلدی کیجئے، او میری مدد کو آئیے۔ عزادارو کوئی عجیب جملہ ہے مقتل کا، بس 2 جملے ختم کر دی میں نے مجلس۔ میں نے پہلے بتایا ہے قاسم کا سن چھوٹا تھا، قاسم 13 سال کے تھے، حسین کا سن بڑا تھا میرے آقا کا، وحدہ لا شریک کی
کی عزت کی قسم مقتل کی معتبر ترین روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب قاسم کو اٹھایا نا، سینے سے لگایا نا، حسین بڑے تھے، جو جملہ سمجھ گئے ان کی عبادت کے لیے جملہ کافی ہے، حسین بڑے تھے، قاسم چھوٹے تھے، 13 سالہ تھے، لیکن روایت کہتی ہے سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، پاؤں زمین سے خط کھینچ رہے تھے۔ آپ مجھے بتا قاسم کا جسم تو چھوٹا تھا، یہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا کہ چچا کے سینے کے ساتھ سینہ مل گیا؟ وہ جب گھوڑے دوڑے قاسم کے جسم کے بند کھل گئے، ہزاروں قاسم کچل گیا۔ اجرکم اللہ، قاسم کے لاشے کو بڑی ہمت سے اٹھایا، وہاں لے کے آئے جہاں جناب علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ قاسم کے لاشے کو ساتھ رکھا، علی اکبر کے لاشے کے ساتھ رکھ کے دو جنازوں کے درمیان غریب کربلا ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھ کے آسمان کی طرف رخ کے کر کے کہا میرے اللہ، میرا قاسم بھی چلا گیا، میرا اکبر بھی چلا گیا، پالنے والے حسین کی غربت پہ رحم فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔